لوگوں خود کو اور اپنی اولادوں کو اس قرآن کے قریب کر دو۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اس حدیث کو سنیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا کل تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، فیصلہ جہنم کا آ رہا ہوگا، قرآن ایک شکل لائے گا، شکل میں آئے گا، اللہ سے کہے گا ربا اس قرآن کی انہوں نے بہت اس شخص نے عزت کی تھی، بڑا ہی احترام کیا تھا، یہ قرآن اپنے بچوں کو سکھایا تھا، صبح اٹھتے ہی کسی کام کے بنا اس قرآن کو یہ سینے سے لگاتا تھا، میری آیات پڑھا کرتا تھا۔ اللہ جس نے اس زمین پہ دنیا میں قرآن کو عزت دی تھی، آخرت میں قرآن اسے عزت دوں گا، اور قرآن سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے گا۔ اور ہم جو آپ کو کہتے ہیں نا مدرسوں سے جڑو، مسجدوں سے جڑو، خدا کی قسم یہ دنیاوی مفاد نہیں، انگریزوں نے مولویوں پہ لطیفے بنائے، مولدین نے علماء پہ لطیفے بنائے، کچھ کمزور مولوی بھی ہماری صفوں میں آئے تو مولوی مذاق بن گیا، اب تو مولوی ہر چودھری کا غلام ہے، ہر راجے کا نوکر ہے، سب میں کھانسی ہوگی مولوی صاحب تو بٹن ہے، وہ چابی والا خرگوش، کیونکہ تنخواہ جو ہم دے رہے ہیں۔ امام کہتے کسے ہیں؟ جو سردار ہوتا ہے۔ ہمارا امام کون ہوتا ہے؟ جو ہمارے اشارے پہ چلے، اگر اشارے پہ نہ چلے تو اس امام کو کمیٹی نکال دیتی ہے۔ یہ جتنے ریٹائرڈ ملازم ہوتے ہیں نا سرکار کے، جب انہیں گھر میں کوئی دال نہیں دیتا نا، مسجدوں میں آ کے نمبردار بن جاتے۔ اچھا یہ جو باتیں میں تانے نہیں دے رہا، ایک بات آپ کے سامنے تصویر رکھ رہا ہوں، جن کی گھر میں کوئی نہیں سنتا، دوسری مرتبہ سالن مانگے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، ادھر آ کے مولوی کو کہتے ہیں مولوی جی آپ آیتیں کیسی پڑھتے ہو، آپ تلاوت کیسی کرتے ہو، آپ لمبی رکعت پڑھاتے ہو، آپ مختصر پڑھایا کرو، مولوی جی آج آپ کی سلوار تھوڑی اونچی زیادہ تھی، مولوی جی آپ کی پگڑی پر داغ تھا۔ مولوی اب آگے ہے اور یہ ساری قوم اس مولوی کی غلطیاں نکال رہی ہے۔ دوستو یاد رکھو خدا کی قسم، اس چوکیدار سے بھی جو پارلیمنٹ کے سامنے چوکیدار کھڑا ہے، اس سے بھی کسی کا تعلق ہو نا، لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے چوکیدار سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے، وہ کسی ایم این اے تک پہنچا دے گا، کہتے نہیں کہتے، یہ فلاں وزیر کا پی اے ہے، یہ فلاں وزیر تک یہ اس کا پرسنل سیکرٹری پہنچائے گا، کہتے ہیں یہ مولوی اس قرآن کا پی اے ہے، ٹھیک ہے۔ میں سب مولویوں کی بات نہیں کرتا، جو گھر سے چلتے ہیں تو عوام کی جیب پر نظر رکھ کے آتے ہیں، کل پڑھنا ہے تو تب مولوی پہلے طے کر کے آئے گا، 40ویں پہ آنا ہے تو مولوی پہلے طے کر کے آئے گا ریٹ، ٹھیک ہے، قوم کو لڑائے گا، کبھی بریلوی پہ، کبھی دیوبندی پہ، کبھی اہل حدیث پہ، فرقے بنائے گا، گریبانوں میں ہاتھ ڈلوائے گا۔ تم امت محمد ہو، ایک جھنڈے کے نیچے رسول اللہ چھوڑ گئے تھے، یہ الگ الگ جھنڈے کس چیز کے؟ یہ مولویوں کی دکانداریاں۔ تو کچھ قصور ملا کا، اور جب مولوی دیکھتا ہے کہ بھئی میرے گھر کا چولہا بھی صحیح نہیں جل رہا، تو وہ پھر قوم کو کہتا ہے چلو میں اب ان کو مختلف طریقوں سے پیچھے لگاؤں گا۔